مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام۔ الفاتحہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان عظمت حبیبہ الکریم، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم، سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمد للہ رب العالمین، خالق المخلوقین، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين طه وياسين، وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین، رونق بزم علماء دین، پردہ نشین خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی۔ آئیے مورا مل کر اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت انیس الغریبین جان عالمین حضور رحمت للعالمین کے دربار پرحسین میں انتہائی ادب و احترام کے ساتھ درود پاک کی ڈالی کو عشق و محبت کی تعلیمی سجا کر حضور کی بارگاہ میں نظر کریں اور جی لگا کر جھوم جھوم کر پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ لی خمسۃ اکفی بہا حر الوباء الحاتمہ، المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ۔ غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد، قبلہ دی مدد کعبہ ایما مدد۔ قادریم نعرے یا غوث اعظم می زنم، دمز شیخ احمد رضا خاں قطب عالم می زنم۔ قادریم و چشتیم نعرہ یا مرشد می زنم، دمز شیخ شعیب الاولیاء و تاج الشریعہ و مفتی اعظم می زنم۔ مگتے خالی ہاتھ نہ لوٹیں، کتنی ملی خیرات نہ پوچھو۔ مگتے خالی ہاتھ نہ لوٹیں، کتنی ملی خیرات نہ پوچھو۔ ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے، ان کے کرم کی بات نہ پوچھو۔ ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے، ان کے کرم کی بات نہ پوچھو۔
کنتو کنزن راز مشیت، جلوے ہے انوار ہدایت، کنتو کنزن راز مشیت، جلوے ہے انوار ہدایت، جگمگ جگمگ دونوں عالم، کیسی ہے وہ ذات نہ پوچھو، جگمگ جگمگ دونوں عالم، کیسی ہے وہ ذات نہ پوچھو، ظاہر میں تسکین دل و جاں، باطن میں معراج دل و جاں، ظاہر میں تسکین دل و جاں، باطن میں معراج دل و جاں، نام نبی پھر نام نبی ہے، نام نبی کی بات نہ پوچھو، نام نبی پھر نام نبی ہے، نام نبی کی بات نہ پوچھو۔ قرآن مقدس کی جس آیت مقدسہ کی تلاوت کی ہے، اللہ نے کلام پاک میں ارشاد فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جن اور انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ دنیا میں جو بھی چیز ہے کسی نہ کسی مقصد کے لیے ہے۔ یہ زمین کا فرش خدا نے بچھایا، اس کے لیے بھی ایک مقصد ہے۔ آسمان کا شامیانہ خدا نے تانا، اس کے لیے بھی ایک مقصد ہے۔ چاند و سورج کو خدا نے پیدا فرمایا، اس کے پیچھے بھی ایک مقصد ہے کہ سورج کی شعاع، چاند کی چاندنی، ان ساری چیزوں سے انسانوں کو فائدہ دینا۔ اللہ نے ہواؤں کی تخلیق فرمائی، اس کے لیے بھی ایک مقصد ہے۔ ہماری سانس اور بہت ساری چیزیں پوشیدہ ہیں۔ معبود برحق نے ہرے بھرے پیڑ اور پودے پیدا فرمائے۔ خدائے وحدہ لا شریک نے چرند و پرند کو پیدا فرمایا۔ ہر ایک کے پیچھے کچھ نہ کچھ مقصد ہے۔ اے انسان، تیری تخلیق کے پیچھے کون سا مقصد ہے؟ اس مقصد کے تعلق سے ہمارا اور آپ کا خالق و مالک کلام پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جنات اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیے۔ معبود برحق نے اپنی عبادت کے لیے جن اور انس کو پیدا کیا کہ اے میرے بندو، تمہیں بہت ساری چیزیں ہم نے دی ہیں اور بہت ساری چیزیں ہم نے تمہارے لیے پیدا کی ہیں۔ زمین پیدا کی ہے تمہارے لیے، آسمان پیدا کیا تمہارے لیے، سورج کو پیدا کیا تمہارے لیے، چاند کو پیدا کیا تمہارے لیے، گگن کو بنایا تمہارے لیے، چمن کو بنایا تمہارے لیے، سارے کہکشاں کو سجایا تمہارے لیے۔ آدم کا آنا، نوح کا آنا، ساری کائنات کے اندر جو بھی نبی و رسول آئے، اے انسان تیرے لیے آئے، لیکن سن ہم نے تجھ کو کس لیے پیدا کیا ہے۔ خدا ارشاد فرماتا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اے انسان ہم نے تجھ کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ جماعت انس کو، جماعت جن کو خدا نے عبادت کے لیے پیدا کیا۔ پتہ یہ چلا ہمارے آنے کا مقصد اللہ کی بندگی اور اطاعت ہے، اللہ کی عبادت ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں، اس کے ذکر میں لگے رہیں۔ حضرات دیکھیے، حضرت موسیٰ کلیم اللہ کا نام آپ نے بارہا سنا ہے۔ تھوڑی توجہ کریں، تقریر انشاءاللہ ہوگی۔ ابھی میں گفتگو کر رہا ہوں، تقریر آپ سب کے مابین جس طرح آپ چاہتے ویسے ہی ہوگی، بس تھوڑا گرم ہوئیے۔ گرم ہونے کی ضرورت ہے، کیونکہ جب نبی کا دیوانہ گرم ہوتا ہے
تبھی مدینے والے مصطفیٰ کا کرم ہوتا ہے۔ آپ کو گرم ہونے کی ضرورت ہے، کرم کی برسات ہوگی۔ یہ زمین آج ناز کر رہی ہوگی اور آپ جیسے ہی یہاں سے جائیں گے یہ زمین فخر کرے گی، ناز کرے گی اپنے سینے پر، اور زمین کے دوسرے حصے سے یہ زمین کا حصہ ناز کرتے ہوئے کہے گا، اے زمین آج میرا نصیبہ جاگ گیا ہے، کیونکہ آج میرے سینے پر نبی پاک کا ذکر ہوا ہے۔ آج مجھ پر عاشقان مصطفیٰ نے بیٹھ کر کے مدینے والے مصطفیٰ کے ذکر کو سنا ہے۔ کون سا ذکر سنا؟ وہ ذکر جس ذکر کی بہاریں ہر دور میں تھی، آدم سے لے کر عیسیٰ مسیح تک ہر نبی نے اپنے اپنے دور میں جس ذکر کی بہاروں کی ہواؤں کو چلایا، اسی ذکر کے نورانی نغمے کو میرے سینے پر بیٹھ کر کے عاشقان مصطفیٰ نے عام کیا ہے۔ تو اپنی نصیبے پر آپ ناز کریں۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ کا نام آپ نے سنا ہوگا، اللہ کے بڑے پیارے نبی ہے، کلیم ہے، اور معراج کی رات میں آمنہ کے لال کو بار بار زیارت کرنے کا شرف ان کو حاصل ہوا ہے۔ یہ موسیٰ کلیم اللہ ہے۔ آپ نے چھپکلی کو دیکھی اور جیسے ہی دیکھی تو خدائے وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، مولا تو نے اس چھپکلی کو کیوں پیدا کی؟ اس کے پیچھے کوئی مقصد، کوئی منشا، کوئی خواہش نظر نہیں آ رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا، اے موسیٰ ابھی تم سے پہلے اس چھپکلی نے مجھ سے یہ معلوم کی ہے کہ اے مولا تو نے موسیٰ کو کس لیے پیدا کیا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ دنیا میں جو بھی تخلیق ہے اللہ کی، جو بھی مخلوق ہے خدا کی، اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ مقصد ہے۔ ایک اللہ کے محبوب بندے ہیں، دریا کے اندر گئے، آپ نے جوگ کو دیکھا۔ جوگ ایک دریائی جانور ہے جو زخموں کو زیادہ تر ٹیسٹ کرتا ہے۔ بھینس اور گائے اگر دریا کے اندر چلی جائے تو جوگ اس کو پکڑ لیتا ہے، خون چوسنا شروع کر دیتا ہے۔ حکیم صاحب بیٹھے معلوم ہوگا۔ تو انہوں نے جوگ کو دیکھا کہ کبھی بڑا ہوتا ہے کبھی چھوٹا ہوتا ہے، وہ ربڑ کی طرح بڑھتا رہتا پھر سکڑ جایا کرتا ہے۔ اللہ کے اس بندے نے کہا، مولا تو نے اس مخلوق کو کیوں پیدا کی؟ اس کی حکمت اور اس کے آنے کے لیے تو نے کون سے مقصد کو رکھا؟ چنانچہ وہی بزرگ گئے اور جانے کے چند دنوں کے بعد میں بیمار ہوئے۔ بیماری کیسی لگی کہ ان کے جسم کے اندر پھوڑے کی بیماری ہوگی اور ناسور کی شکایت ہو گئی۔ اب وہ ناسور اتنا بڑا ہو گیا کہ طبیب اور حکیم آ رہے، علاج پر علاج کرتے ہوئے جا رہے ہیں، مگر وہ زخم ٹھیک نہیں ہوتا ہے۔ ان کا ایک چاہنے والا عیادت کے لیے گیا اور کہا، حضرت کس وجہ سے آپ بیمار ہیں؟ آپ نے ناسور کی جانب اشارہ کیا کہ یہ ناسور پیدا ہو گیا ہے، یہ زخم بھرتا نہیں ہے۔ تو برجستہ اس عیادت کرنے والے اللہ کے بندے نے کہا، حضور اس کا علاج تو بہت ہی آسان ہے۔ کون سا علاج؟ کہا، دریا کے اندر ایک اللہ کی مخلوق رہتی ہے جسے جوگ کہا جاتا ہے، اس جوگ کو اگر پکڑ کر کے لایا جائے، زخم کے اوپر چھوڑ دیا جائے تو جسم کے اندر جو زخم ہے اس زخم کے اندر جتنے خراب خون ہوں گے وہ سب کو پی لے گا، بالکل ناسور ٹھیک ہو جائے گا۔ کہا پکڑ کر کے لاؤ۔ چنانچہ اس جوگ کو لایا گیا، جسم کے زخم کے اوپر رکھا گیا، تو اس جوگ میں سارے مفاد جو فساد خون تھے، خراب خونوں کو پی لیا، اور جب سارا خون اس نے پی لیا، اور جوگ کی یہ تاثیر ہے کہ جسم کے اندر جو فسادی خون ہوتے ہیں، خراب خون ہوتے ہیں، اسی کو پیتا ہے، اور تندرست خون کو کبھی بھی نہیں پیتا ہے۔ جب اس نے سارے فسادی خون کو پی لیا، چھوڑا، تو چند ہی دنوں کے بعد میں ان کا زخم بالکل ٹھیک ہو گیا۔ تو اللہ کے وہ بندے کہتے، مولا تیرا شکر ہے کہ تو نے دنیا میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو پیدا کرنے کے پیچھے تیری کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ گویا کہ معبود برحق نے
سب کچھ پیدا کیا ہے، لیکن سب کی تخلیق کے پیچھے ایک مقصد ہے۔ آپ حضرات یہاں بیٹھے ہیں، لاک ڈاؤن سے پہلے اسی پانچواں کلا کے اندر ماحول کچھ اور تھا، مقصد کچھ اور تھا، لیکن ابھی آج جب یہاں بستی کے اندر روڈوں سے گزرا تو کئی دکانیں لگی ہوئی نئی نظر آئیں۔ دیکھنے کے بعد مجھے محسوس ہوا کہ یہاں ترقی ہو گئی ہے۔ تو عالی وقار نذیر قادری جی نے بتایا اور کہ یہاں لاک ڈاؤن کے بعد میں تنزلی ہوئی ہے، مگر ہمارے بستی کے اندر ترقی ہوئی ہے، لوگوں نے دکانوں کو لگایا ہے۔ مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ تھا کہ ہم بمبئی میں جاتے تھے، مدراس میں پہنچے تھے، دوسرے علاقوں کا ہم نے سیر و تفریح کر کے ایک مقصد بنایا تھا مال کے کمانے کا۔ مال کمائیں گے، گھر کے اندر بچوں کی پرورش اچھی ہوگی، ماں باپ کی خدمت اچھی ہوگی، بیوی کے حق کو ادا کیا جائے گا، بہنوں کی مدد کی جائے گی، بھانجوں بھانجیوں کی شادیوں میں حصہ لیا جائے گا۔ ایک مقصد تھا، لیکن لاک ڈاؤن کے موقع پر ان کا مقصد باہر پورا ہونا بند ہو گیا، تو ان لوگوں نے اپنے بستیوں کے اندر دکان لگا کر کے اپنے مقصد کو حاصل کرنا شروع کر دیا ہے۔ جو مقصد ہمیں باہر مل رہا تھا، اب اسے ہمیں اپنے بستی کے اندر حاصل کرنا ہے۔ مقصد اگر پورا نہیں ہوتا ہے تو چیزیں توڑ دی جاتی ہیں۔ آپ مٹکے کو بناتے ہیں، مٹی کے برتنوں کو تیار کیا کرتے ہیں، مقصد یہ ہے کہ اس مٹی کے برتن سے ہم کمائیں گے، رزق حلال کو حاصل کریں گے، اور اس کے حلال حاصل کرنے کے بعد میں مکان کو بنائیں گے، بچوں کی شادیاں کریں گے، گھر کے اندر خوشحالی کی بہار لائیں گے۔ مگر اگر یہی مٹی کا مقصد، آپ کے مٹی کا برتن آپ کے مقصد کو نہ پورا کرے تو آپ محنت نہیں کریں گے۔ لوگ 4 بجے اٹھ جایا کرتے ہیں، محنت و مشقت کے ذریعے سے جسم کے پسینے کو بہا کر کے اپنے مقصد کو حاصل کیا کرتے ہیں۔ پتہ یہ چلا مقصد جب پورا ہوتا ہے تو وہ کام کیا جاتا ہے، مقصد پورا نہیں ہوتا ہے تو اس کام کو بند کر دیا جاتا ہے۔ اے انسان، خدا نے تجھ کو پیدا کیا ہے تو خدا کے پیدا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان اللہ کی عبادت کرے، اللہ کے ذکر میں لگا رہے، اللہ کی یادوں میں لگا رہے۔ اگر رب کے یاد سے انسان غافل ہو جائے تو حال کیا ہوتا ہے؟ بدر کی تاریخ کو دیکھ لو، احد کے میدان کو دیکھ لو، کرب و بلا کی ہسٹری کو دیکھ لو، میدان کرب و بلا کے بارے میں اور دوسری بستیوں کے جائزے کو لے لو۔ جن لوگوں نے مقصد حسین سے دوری رہ کر کے اپنے زندگی کو گزارنا شروع کیا تھا، وہ کرب و بلا کی سرزمین پر تھے، حسین اعظم کے چہرے کو دیکھتے تھے، مگر وہ جہنم کے حقدار ہوئے ہیں۔ اور جن لوگوں نے مقصد حسین کو اپنایا ہے، حسینی بننے کا دعویٰ کیا ہے، وہ حسین اعظم کے اتنے قریب ہیں کہ آبا کلا کے گاؤں میں بیٹھے ہوئے ہیں، مگر میرا حسین کرب و بلا سے بول رہا ہے، اے میرے دیوانے، تو پاکنا میں ہے مگر جنت کی بہاروں میں تو میرے ساتھ آرام کرتا نظر آئے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مقصد اگر صحیح ہوتا ہے تو انسان کامیاب اور کامیاب ہوتا ہے۔ مقصد اگر فوت ہو جائے تو انسان بے لذت بے جان ہو جاتا ہے۔ اللہ نے جان دی ہے، ہاتھوں کے اندر قوت خدا نے دی ہے، پیروں کے اندر اللہ نے طاقت و توانائی دی ہے۔ یہ پیر اگر چلتا ہے تو ہمارے چلنے کا کام ہمارے زندگی کا مقصد پورا کرتا ہے۔ اگر پیر کام کرنا بند ہو جائے، کام نہ کرے، تو طبیبوں کے پاس لے جاؤ تو فوراً ڈاکٹر یہ کہتا ہے زہر کے آثار ظاہر ہو گئے ہیں، اب اس نے اپنے مقصد کو پورا کرنا چھوڑ دیا ہے۔ اگر یہ جسم کے اندر رہے گا ناسور پیدا کرے گا، زخم ہو گیا ہے، درد ہو رہا ہے، زہر پھیل رہا ہے، اس کو کاٹا جا رہا ہے، جسم کا حصہ ہے مگر جسم سے جدا کیا جا رہا ہے۔ ہاتھ کے اندر ناسور پیدا ہو جائے تو ناسور والے حصے کو کاٹ کر کے نکالا جاتا ہے۔ یہ ہمارے ہی جسم کا حصہ ہے مگر کیوں کاٹا جا رہا ہے؟ کیونکہ اس نے زندگی کے جسم کے حصے کے مقصد کو پورا کرنا چھوڑ دیا ہے۔ آنکھ اگر صحیح سلامت ہے، آپ پیار کرتے ہیں، آنکھوں کے اندر زخم ہو جائے، ٹھیک نہ ہو تو طبیب اور ڈاکٹر یہ کہتے ہیں آنکھوں کو نکال دو، ورنہ یہ جسم کے اندر زہر پیدا کرے گا، کیونکہ اس نے مقصد کو پورا کرنا بند کر دیا ہے۔
یہ چند باتیں میں تفصیل کے ساتھ اس وجہ سے بتا رہا ہوں تاکہ ہمارے اور آپ کے ذہن شریف میں ایک بات پیدا ہو جائے کہ یہ مقصد ہمارا کچھ اور ہے. ہم نے مکان کو بنایا، کیا مکان کے موقع پر ٹھنڈک سے ہم کو یہ بچاتا رہے گا؟ مکان ہم نے بنایا کہ گرمی کے دنوں میں ہمیں یہ سایہ دیتا رہے گا. مکان ہم نے بنایا کہ بارش کے موسم میں ہمیں برسات کے چھینٹوں سے بچاتا نظر آئے گا. لیکن یہی مکان جس کو ہم نے بنایا ہے اگر ٹھنڈک سے نہیں بچاتا ہے، بارش کے چھینٹوں سے نہیں بچاتا ہے، ہواؤں سے نہیں بچاتا ہے، تو جس مکان کو ہم نے یا ہمارے باپ دادا نے بنایا ہے ہم اس کو توڑ دیتے ہیں کیونکہ وہ مقصد پورا نہیں کر رہا ہے، وہ ہوا ہمیں نہیں دے رہا ہے، وہ بارش کے چھینٹوں سے ہمیں نہیں بچا رہا ہے. گرا دیتے ہیں مکان کو کیونکہ اس نے مقصد پورا کرنا بند کر دیا ہے. ایسا ہی کھانا تیار کیا جاتا ہے، جب تک اس کے اندر مقصد پورا کرنے کی تاثیر رہتی ہے ہم اس کو کھاتے ہیں، اس کو گھر کے اندر رکھتے ہیں. اگر وہ تاثیر ختم ہو جاتی ہے تو باہر پھینک دیا کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ مقصد اس کا ختم ہو چکا ہے، تاثیر اس کی ختم ہو چکی ہے. یہ کھانا تو ہے مگر یہ سڑ گیا ہے، اس سے بدبو آنے شروع ہو چکے ہیں، اب یہ مقصد پورا نہیں کر سکتا ہے. حضرات اس طرح بہت ساری مثالیں پیش کی جا سکتی ہیں. ایک کپڑا ہے، کپڑے کو آپ نے سلایا، بڑے زرق برق انداز سے آپ نے سلایا، جب تک وہ جسم کی شان بنا رہتا ہے، جسم کے اعضاء کی حفاظت کیا کرتا ہے، جسم کو چھپایا رکھتا ہے، جسم کی پردہ پوشی کرتے رہتا ہے، ہم اس کو جسم کی زینت بناتے ہیں. لیکن اگر وہ کمزور ہو جائے، کہیں کٹ جائے، پھٹ جائے تو ہم اسی کپڑے کو گٹر کی زینت بنا دیا کرتے ہیں، باہر پھینک دیتے ہیں کیونکہ وہ کپڑا اب ہمارے لائق نہیں رہ گیا ہے، ہمارے کام کے مطابق نہیں رہ گیا ہے کیونکہ اس نے مقصد پورا کرنا چھوڑ دیا ہے. عزیزان گرامی، پتہ یہ چل رہا ہے کہ مقصد کے مطابق اگر کام ہوتا ہے تو اس کا صلہ انسان کو ملا کرتا ہے. خدائے وحدہ لا شریک نے جس کو مقصد کے لیے پیدا کیا ہے وہ لوگ مقصد کے مطابق خدا کی بارگاہ میں پہنچتے رہے تو میدان بدر کے اندر 313 تھے تو معبود برحق نے ہزاروں پر ان کو کامیاب و کامرہ کیا تھا. مقصد حسین لے کر کے میدان کربو بنانے پہنچے ہیں لیکن 72 جانے ہیں، 22,000 کی تلواروں سے ٹکرا چکے ہیں. مقصد حسین کامیاب ہوا ہے مگر یزیدی لوگ مقصد سے دور ہو گئے تھے، ان کا مشن دور ہو گیا تھا، ان کا نام بھی مٹ گیا ہے اور ان کا کام بھی مٹ گیا ہے. ہم سب اپنے پیرانے پیر غوث اعظم دستگیر کو دیکھیں، مقصد ان کا یہ تھا کہ اللہ کے بندوں کو اللہ کی وحدانیت کے قریب کیا جائے، رسول پاک کی رسالت سے قریب کیا جائے، رسول پاک کی محبت سے قریب کیا جائے. تو جو مشن جو مقصد لے کر کے پیرانے پیر غوث اعظم دستگیر بغداد کے تاجدار ہم سب کے پیر لے کر کے تشریف لائے تھے، اسی مقصد کی ترجمانی کے مطابق جو ان کے دیوانے چلتے رہے، جہاں بھی تھے معبود برحق ان کو کامیاب و کامرہ کرتا رہا. لیکن جو لوگ ان کی مقصد سے دور ہو گئے، ان کے تعلیم سے دور ہو گئے، وہ اتنے دور ہو گئے کہ وہ قریب بھی رہا کرتے تھے مگر غوث اعظم کے فیضان سے محروم رہا کرتے تھے. حضرات دیکھیے آج ہم اپنے گھروں میں رہا کرتے ہیں، حال کیا ہوتا ہے صبح کے وقت گھروں کے اندر کھانا تیار ہو جاتا ہے، کوئی غریب اور کوئی مسکین آ جائے اور ہم سے کھانا طلب کرے کیونکہ اس کی خواہش اور اس کا مقصد یہ ہے ہم کو کھانا مل جائے، اور ہماری خواہش و مقصد یہ ہے کہ اللہ کے مخلوق کی مدد کر دی جائے، اس کو کھانا کھلا دیا جائے. ایک ایسا ہی نبی پاک کا دیوانہ ہے، نبی پاک کا مستانہ ہے جو سوتا ہے تو خواب میں کوئی اور تشریف نہیں لاتے ہیں، وہ مکی والی تشریف لاتے ہیں، انیسے بے قصا تشریف لاتے ہیں. ہم سب کے مصطفیٰ خان میں تشریف لائے اور ارشاد فرماتے ہیں اے اللہ کے بندے تو نے اللہ کو دعوت تو دی اور مگر تو مجھ کو بھول گیا ہے. کہا اے نبی یہ دو جہاں آپ نے کرم فرمایا، آپ تشریف لائے مگر آقا حکم دے دیتے تو میں اڑ کر کے مدینے کی فضاؤں میں آ جاتا، میں آپ کی گلی گلی میں حاضری دے لیتا، میں آپ کے کوچے اور بازار میں آ جاتا مگر آقا سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کیا میرا رب کھاتا بھی ہے، کیا میرا رب پیتا
بھی ہے. آپ نے بیان فرمایا ہے کہ تو نے رب کو دعوت دی اور تو مجھے بھول گیا ہے. تو نبی یہ دو جہاں جب یہ کہتے ہیں تو اس کے بعد میں نبی یہ دو جہاں نے جب یہ کہا کہ تو رب کو دعوت دیا مگر تو اپنے رسول کو بھول گیا, تو نبی یہ تاک کر شیدائی عرض کرتا ہے یا رسول اللہ میں رب کو کب دعوت میں نے دیا ہے, رب کو ہم نے کب کھانا کھلایا ہے. تو کائنات کے والی ارشاد فرماتے ہیں دیکھ تیرے گھر کوئی غریب آیا, ہاں حضور آتا ہے, روزانہ آتا ہے, میں اس کو کھانا دیتا ہوں. تو مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں ارے اس غریب کو کھانا دینا رب کو دعوت دینا ہے, رب کو بلانا ہے, رب کو کھانا کھلانا ہے. چنانچہ تاریخ یہ کہتی ہے اس کے بعد میں عاشق مصطفیٰ یہ کہتا ہے یا رسول اللہ یہ تو بات سمجھ میں آ گئی ہے کہ اللہ کی دعوت یہ ہے کہ غریبوں کو کھانا کھلایا جائے, مسکینوں کی مدد کی جائے, مسکینوں کے شکم کو بھر دیا جائے, یہ تو رب کی دعوت ہے. مگر اے مصطفیٰ آپ کی کون سی دعوت ہے؟ آپ کو دعوت دینا اگر آپ کا غلام کوئی چاہے تو وہ کون سا کام کرے؟ تو ہم سب کے آقا ارشاد فرماتے ہیں اے میرے دیوانے اگر کہیں کوئی عالم دین رہتا ہو یا طالب علم رہتا ہو جو علم کی بہاروں کو حاصل کرتا ہو اور اگر تیرے گھر کوئی اچھا کھانا کبھی بن جائے تو اپنے گھر سے کھانا اٹھا لے اور لے جا کر کے مہمان مصطفیٰ کو کھانا کھلا دے. اگر تو نے مہمان مصطفیٰ کو کھانا کھلا لیا تو سمجھ لو کہ تو نے اللہ کے رسول کو دعوت دے دی ہے. سبحان اللہ. بے شک آج یہ ساری چیزیں ہمارے یہاں سے مفقود ہوتی جا رہی ہیں. دعوت خدا جہاں ہم کریں وہی دعوت مصطفیٰ بھی ہم کریں, اور دعوت مصطفیٰ ہر وہ شخص کی کریں جو علم دین کے حصول میں لگا ہوا ہو. جیسے کہ ابھی آپ یہاں بیٹھے ہیں علم دین کے حصول میں لے بیٹھے ہیں, یہاں علم کی باتیں ہو رہی ہیں, نعت مصطفیٰ ہو رہا ہے, ذکر کی باتیں ہو رہی ہیں, تو یہاں علم کی بات ہو رہی ہے. ایسے موقع پر کسی نے آپ کو چائے پلا دی تو یہ دعوت مصطفیٰ میں شامل ہوگا. کسی نے آپ کو کھانا کھلا دیا تو یہ دعوت مصطفیٰ میں شامل ہوگا. پتہ یہ تھا کہ اگر مصطفیٰ کو خوش کرنا ہے تو ذاکرین مصطفیٰ کو, عاشقین مصطفیٰ کو, نبی پاک کی نعت یا بات سننے والوں کو کچھ نہ کچھ کھلایا کرو, پلایا کرو. اس سے دنیا دار نہیں خوش ہوں گے, اس سے خوش ہوں گے تو آمنہ کے لال احمد مختار خوش ہوں گے. بے شک بے شک. اور آج یہ جو محفل سجائی گئی ہے بہت اچانک اور بہت ہی کافی دنوں کے انتظار کے بعد میں محفل سجائی گئی ہے. میں بھی انتظار میں تھا. لاک ڈاؤن کے موقع پر آپ لوگ کیسے تھے اور ہم لوگ کیسے تھے یہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے, لیکن یہاں معلوم یہ ہوا کہ لاک ڈاؤن کے موقع پر اس قصبے کے اندر بہت ہی پرسکون ماحول تھا. اور اس پرسکون ماحول میں آپ سب لوگوں کو لاک ڈاؤن کا احساس ہوا ہو نہ ہوا ہو, لیکن بہت سارے لوگوں کو احساس ہوا کہ لاک ڈاؤن نے بہت کچھ سیکھنے کا موقع دیا. اسی لاک ڈاؤن کے موقع پر لوگ گھروں کے اندر قید تھے, ان کو وقت کی بے قدری جو تھی ان کو وقت کی قدر کرنے کا سلیقہ مل گیا. لاک ڈاؤن کے موقع پر لوگ اپنے گھروں میں تشریف فرما ہوتے تھے, جو اپنی بیویوں کو دیکھتے نہیں تھے, بیوی کی طرف نظر نہیں ڈالتے تھے, ماں اور باپ کی خدمت نہیں کرتے تھے, بچے اور بیٹی کی پرورش کے لیے ٹائم نہیں نکال پاتے تھے. اسی لاک ڈاؤن کے موقع میں ان کی نصیحت دے دی کہ بچوں کی پرورش کیسے کی جائے, بیوی کا حق کیسے ادا کیا جائے, ماں باپ کی خدمت کیسے کی جائے. کبھی کبھار حال کیا ہوتا تھا, ایک صاحب سے میری ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کیا بتاؤں حضرت, تقریباً 25 دن ہو گئے, لاک ڈاؤن پہلے کی بات بتا رہا ہوں, 25 دن ہو گئے, آج 25 دن کا عرصہ ہو گیا, ہم نے اپنے بچوں کا چہرہ نہیں دیکھا. ہم نے کہا کیوں گھر پہ نہیں رہتے؟ کہا نہیں میں تو گھر پہ رہتا ہوں, لیکن بات دراصل یہ ہے کہ جب میں کام پہ آتا ہوں تو بچے اسکول چلے جاتے ہیں اور جب میں گھر جاتا ہوں تو بچے ہمارے سو جاتے ہیں. ہم نے ان کا چہرہ نہیں دیکھا, مگر اس لاک ڈاؤن نے ان کے آنکھوں سے پردوں کو ہٹا دیا اور مزاج دے دیا
کہ بچوں کو دیکھو اور یہ دیکھنے کے ساتھ یہ دیکھو کہ ان کا وضو صحیح ہے یا نہیں صحیح ہے، ان کا غسل صحیح ہے یا نہ صحیح ہے، ان کو نماز کا طریقہ آ رہا یا نہیں آ رہا ہے، ان کو فاتحے کا اصول معلوم ہے یا نہیں اصول معلوم ہے، ان کی پرورش کیسی کرنی چاہیے۔ ایک درد مند باپ کے دل کے اندر ایک کیفیت پیدا ہو گئی ہے کہ ایک باپ نے بچوں کی پرورش کا ایک حسین حوصلہ اگر سیکھا ہے تو لاک ڈاؤن کے موقع پر سیکھا ہے، ایک شوہر نے بیوی کے حق کے ادا کرنے کا جذبہ اگر سیکھا ہے تو لاک ڈاؤن کے موقع پر سیکھا ہے، ایک بیٹے نے ماں باپ کی خدمت کا ایک موقع اگر نکالا ہے تو لاک ڈاؤن کے موقع پر نکالا ہے۔ ارے کئی رائٹر کو ہم نے دیکھا کہ انہوں نے کہا لاک ڈاؤن کے موقع پر ہمیں اتنا وقت مل گیا کہ ہماری 2-3 کتابیں تیار ہو چکی ہیں۔ عاملین سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا ہم نے 2 چلے کر لیے، اس میں ہم نے اور چلے کی برکتیں پوری زندگی در زندگی ملتی رہے گی، آنے والی نسلوں کو ملتی رہے گی۔ گویا کہ لاک ڈاؤن کے موقع پر جس کو جو ٹائم ملا اسی ٹائم میں اپنے آپ کو گزارتا رہا، لیکن اسی لاک ڈاؤن کے موقع پر دوسرے پہلو کو دیکھا جا رہا ہے تو نیٹ فری ہے، نوجوان کو دیکھو عیاشیوں کو دیکھ رہا ہے اور دوسرے لوگوں کو دیکھو بڑھیا چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، خرافاتی مزاج کے لوگوں کو دیکھو فونوں پر چپکے بھی اپنی زندگی کو برباد کرتے ہوئے جا رہے ہیں۔ مگر کچھ ایسے اللہ کے بندے اور بندیاں ہیں کہ لوگ اپنے گھروں میں ہیں اور یہ مصلی بچھا کر کے قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، نماز نفل کو پڑھ رہے ہیں، درود مصطفیٰ کی بہاروں سے اپنے آپ کو سرشار کرتے ہوئے جا رہے ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ انسان جب وقت کو پاتا ہے تو وقت کی غنیمت اور وقت کی قدر و قیمت سمجھ کر کے اپنے انداز سے کچھ نہ کچھ کام کیا کرتا ہے۔ معبود برحق نے آپ کو وقت دیا ہے، لاک ڈاؤن سے خدا نے آپ کو نکالا ہے، کاروبار کے لیے آپ آگے بڑھ رہے ہیں، مگر ہمیں جو کام جو نصیحت اسلام نے دی ہے، جو تعلیم قرآن نے ہم کو عطا کی ہے، جو مدینے والے مصطفیٰ کا فرمان ہے، اسی فرمان کے مطابق ہم سب کو رہنا اور جینا ہے۔ چنانچہ نبی ارشاد فرماتے ہیں الطہور نصف الایمان، پاکی آدھا ایمان ہے۔ آج پاکی کے تعلق سے ہم لوگ پڑھتے ہیں اور حال کیا ہوتا ہے، ابھی دیکھیے ایئرپورٹ کے اوپر جائیے، ہم کو رائے پور سے ممبئی کی جانب آنا تھا، ایئرپورٹ پر پہنچا کہا سینیٹائزر کر لیجئے، سینیٹائزر سے کیا ہوگا، ہاتھ کے اندر کوئی جراثیم ہوں گے، سب کے سب ختم ہو جائیں گے۔ آخر یہ جراثیم کیوں ہوتے ہیں؟ کیونکہ انسان ہاتھ کو دھلتا نہیں ہے۔ مگر باہر مذہب اسلام کے دیوانوں، خدائے وحدہ لا شریک کے نبی برحق نے آپ کو وضو کا اتنا بڑا سینیٹائزر عطا فرما دیا ہے کہ نبی کا دیوانہ وضو کرتا رہتا ہے، سارے جراثیم دھلتے رہتے ہیں، میل صاف ہوتا رہتا ہے۔ آج دنیا کے لوگوں کو کورونا کے دور میں رو رو کر کے سینیٹائزر یاد آ رہا ہے، مگر مدینے والے مصطفیٰ نے اپنے غلاموں کو بتا دیا ہے اگر کوئی اللہ کا بندہ روزانہ 5 مرتبہ وضو کر کے اللہ کی بارگاہ میں جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے جسم کو تمام بیماریوں سے بچاتا ہے۔ سبحان اللہ بے شک۔ آپ سوچئے کہ کتنی برکتیں اسلام نے ہم سب کو عطا فرمائی ہیں۔ پاکی صفائی کا اہتمام اسلام نے دیا، آج دنیا اس کو دیکھ رہی ہے، اپنا رہی ہے۔ یہ مذہب اسلام نے ہم سب کو پہلے دے دیا، کہتے بھائی ماسک لگاؤ، ماسک لگانے سے آپ کو بیماری نہیں ہوگی، مگر یہ تو لوگوں کا خیال ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے وضو کرو، کلی کرو، بار بار صفائی سے اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے رہو۔ اسلام یہ کہتا ہے آپ کو کوئی بیماری نہیں ہوگی۔ اور جن لوگوں نے اس پہ عمل کیا، حقیقت میں اللہ نے ان کو اس کا فیضان عطا فرمایا، اسلام کی بہاریں عطا فرمائی۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ اللہ تعالی نے ہم سب کو جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے اس مقصد کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں، اپنا کھانا، اپنا پینا، اپنا اٹھنا، اپنا بیٹھنا اور اپنی زندگی کا رہن سہن اسی انداز سے گزارے جس انداز سے مدینے والے مصطفیٰ دونوں عالم کے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سب کو عطا فرمایا ہے۔ چائے تیار ہے تو اب یہ ہے کہ دعوت مصطفیٰ میں آپ لوگ شامل ہیں،
تو سکون اور اطمینان سے چائے بھی پیتے رہیں اور تھوڑی توجہ ادھر رکھیں. سرد موسم ہے لیکن ایسا نہ ہو کہ اس سردی کے ماحول میں اتنے سرد ہو جائیں کہ ہم کو یہ احساس ہو کہ یہ پانچواں کلا کے لوگ نہیں کہیں اور کے لوگ بیٹھے ہیں. کیونکہ آپ لوگوں کی محبت اور آپ لوگوں کے بیٹھنے کا انداز یہ پہلی مرتبہ نہیں بارہا دیکھنے کا اتفاق ہوا ہے. ماشاءاللہ بہت بہتر ہوتا ہے. اور آج ہی بیٹھے ہوئے تھے کیونکہ ابھی اس لاک ڈاؤن کے موقع پر چلنے پھرنے اٹھنے بیٹھنے کا سلیقہ لوگوں کو ملا. اور اسی موقع پر ہمیں ریوا سے ایک فون آیا تھا. ریوا سے میرے پاس ایک فون آیا. ایک صاحب نے کہا حضرت ہم نے اپنی بیوی کو گھر میں رہتے رہتے تکرار ہو گئی, بحث ہو گئی, بے قابو ہو گیا اور میں اپنی بیوی کو 2.5 طلاق دے دیا تو کتنی طلاق پڑی؟ ہم نے کہا اللہ اکبر. دیکھیے لاک ڈاؤن میں لوگوں نے کیسے کیسے وقت کو گزارے. ایک نمازی مصلی پر وقت گزارا, ایک نبی کا دیوانہ درود میں وقت کو گزارا, ایک قرآن کا قاری قرآن کی تلاوت میں وقت کو گزارا, ایک ماں باپ وفادار ماں باپ کی خدمت میں وقت کو گزارا. لیکن ایک وہ شخص جو تعلیم سے دور ہے تو بیوی کے حق کو ادا نہ کیا بلکہ اس کو طلاق دے مارا. اور کیا کہا ہم نے 2.5 طلاق دے دی, کون سی طلاق پڑے گی؟ اب آپ سوچ سکتے ہیں شرع نے ایک طلاق کا حکم دیا کہ وہ طلاق رجعی ہے, دوسرے کے لیے بتایا کہ وہ طلاق بائن ہے, تیسرے کے لیے بتایا وہ طلاق مغلظہ ہے. مگر 2.5 طلاق کا حکم ابھی تک میں نے کہیں نہیں پڑھا اور شاید اسٹیج کے کوئی عالم بھی نہیں پڑھے ہوں گے. تو میں تعجب میں تھا کہ آخر یہ 2.5 طلاق دیا کیسے, 2.5 طلاق کا اطلاق کیسے اس کے زبان سے نکلا؟ تو ہم نے کہا بھائی تو نے دیا کیسے؟ تو اس نے کہا 2 طلاق تو میں نے اپنے منہ سے آواز سے دی اور تیسری میں دے ہی رہا تھا, آدھا جملہ نکلا کہ میری سالی آگے بڑھ کر کے اس نے میرے منہ کو پکڑ لیا, میں نے 2.5 طلاق دی ہے. اب آپ سمجھ سکتے ہیں یہ 2.5 طلاق نہیں, یہ شرع کی نظر میں 3 طلاق ہے. لیکن یہ ہماری اور آپ کی نافہمی کا نتیجہ ہے کہ آج نوجوان ایسے انداز سے وقت کو گزار رہا ہے. اے نوجوانوں, دین کے قریب آؤ, اللہ کی عبادت کے قریب آؤ, اپنے ائمہ اور علماء کے قریب رہو, نبی دو جہاں کے درود پڑھنے میں اپنے وقت کو گزارو تاکہ آپ کے ذہن کے اندر خرافات کی باتیں نہ آئیں, بیویوں سے بحث کرنے کا معاملہ نہ ہو, ماں باپ کی خدمت کرنے کے لیے آپ کے حوصلے بلند ہو, اور جب بھی قدم اٹھائے تو بیوی کے ساتھ زیادتی کرنے کا قدم نہ اٹھے بلکہ بیوی سے کے ساتھ محبت اور پیار کرنے کا قدم اٹھے. ارے اس کا جواب ہمیں کہیں اور نہیں ملتا ہے. امریکہ کی تاریخ آپ دیکھو گے تو وہاں کے لوگ تو ایسے ہی خرافات روز کرتے ہیں, لیکن میں یہ کہوں گا آپ لوگوں سے, آپ امریکہ اور چین و جاپان کو مت دیکھو بلکہ حبیب رحمان کی بارگاہ کو دیکھو. مدینے والے مصطفیٰ تشریف فرما ہے, سرکار کی زوجہ مکرمہ ہے جنہیں دنیا ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے نام سے جانتی پہچانتی ہے. عرض کرتی ہے یا رسول اللہ, میری خواہش ہے کہ میں اپنے سہیلیوں کے ساتھ اپنے گھر کے اندر اپنی سہیلیوں کے ساتھ کھیلوں, اپنے دل کے میلان کو, اپنی طبعی میلان کو ان کے ساتھ گزاروں. تو مدینے والے مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں اے عائشہ, تم اپنی سہیلیوں کو اس گھر میں بلا لیا کرو, جب تک تمہاری طبیعت چاہے ان کے ساتھ جائز طبعی میلان کر لیا کرو. یہ میرے آقا ہیں جو سہیلیوں کو بلانے کا حکم دے رہے ہیں کہ اپنی سہیلیوں کو گھر میں بلا کر طبعی میلان جو جائز کھیل ہے اس کو کر لیا کرو. یہ نبی دو جہاں. لیکن آج کا نوجوان شادی کے بعد بھی جتنی حکومت کرنی ہوتی ہے بیوی کے اوپر کرتا ہے, جتنی زیادتی کرنی ہوتی ہے ماں باپ کے ساتھ کرتا ہے. ارے انسان تو سمجھ جا یہ اللہ کی مخلوق ہے. حضرت سیدنا علی شیر خدا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے, اگر کسی کے گھر کے اندر تنگ دستی بہت زیادہ آتی ہو, مصیبت پر مصیبت آ رہی ہو, بہت محنت مشقت کر رہا ہے,
کہ ہمیں ہمارے روزی میں برکت ہو، کاروبار میں ترقی ہو، مگر ترقی نہیں ہو پاتی ہے تو نبی دو جہاں کے داماد علی مرتضی مشکل کشا فاتح زمن خیبر شکن یہ بیان فرماتے ہیں اس کو اپنے گھر کا جائزہ لینا چاہیے۔ اے علی شیر خدا مشکل کشا گھر کا جائزہ کیا لیں؟ تو علی شیر خدا ارشاد فرماتے جس گھر کے اندر کوئی عورت روتی ہے اللہ تعالیٰ وہاں برکتوں کو نازل نہیں فرماتا ہے۔ اب آپ سوچئے، اب وہ عورت کسی بھی شکل میں ہو، چاہے بیوی کی شکل میں ہو، چاہے بہن کی شکل میں ہو، چاہے ماں کی شکل میں ہو، چاہے اور کسی عزیز و اقربا کی شکل میں ہو، جس گھر کے اندر عورت روتی ہے اس گھر میں اللہ برکتوں کو نازل نہیں فرماتا ہے۔ ہم کماتے ہیں لاکھوں مگر کہتے ہیں برکت نہیں ہے، برکت کہاں ہوگی؟ آپ تو گپ شپ میں اپنے وقت کو گزار رہے ہیں۔ مدینے والے مصطفیٰ کے داماد پیارے حسن و حسین کے ابا حضور بیان فرماتے ہیں گھروں کے اندر برکتیں چاہتے ہو تو اپنے گھروں کی عورتوں کے مزاج کو خوش رکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے گھر میں خیر و برکت کو نازل فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا مسلمانوں کی ماں نبی دو جہاں سے عرض کرتی آقا ہماری خواہش ہے کہ ہم دونوں دوڑ لگائیں۔ آج کی کوئی عورت اپنے شوہر سے کہہ دے کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ دوڑ لگائیں اور ہم بھی دوڑ لگائیں تو شاید آج کا شوہر برداشت نہ کر سکے، مگر وہ کوئی معمولی نہیں ہے، وہ نمونہ ہے، نمونہ ہر انسان کے لیے نمونہ ہے۔ بچوں کے لیے مصطفیٰ کی سیرت نمونہ ہے، جوانوں کے لیے مصطفیٰ کی سیرت نمونہ ہے، بوڑھوں کے لیے مصطفیٰ کی سیرت نمونہ ہے، شوہروں کے لیے مصطفیٰ کی سیرت نمونہ ہے، بھائیوں کے لیے مصطفیٰ کی سیرت نمونہ ہے، ہر ایک کے لیے مصطفیٰ کی سیرت نمونہ ہے۔ اور نمونہ اسے کہتے ہیں کہ اسی نمونے کے ماتحت سارے مال بک جایا کرتے ہیں۔ مٹی کا برتن آپ نے بنایا، ایک ہی برتن کو نمونہ آپ بنا کر کے پیش کیا کرتے ہیں۔ دیکھو میرا ایک نمونہ ہے، میرا ایک سیمپل ہے، میرا ایک ٹارگیٹ ہے، اسی کو دیکھ لو، یہی میرا نمونہ ہے۔ اور نبی دو جہاں تو ایسے نمونہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری کائنات میں ان کو نمونہ بنا کر کے پیش کیا ہے۔ سب سے اعلیٰ ہے، سب سے بالا ہے، کردار میں دیکھو اعلیٰ ہے، رفتار میں دیکھو اعلیٰ ہے، جمال میں دیکھو اعلیٰ ہے، کمال میں دیکھو اعلیٰ ہے، خوبیوں میں دیکھا اعلیٰ ہے، زمین کے اوپر رہنے اور سہنے میں اعلیٰ ہے، اتنے اعلیٰ ہے کہ بریلی کے تاجدار بولتے ہیں، حق کی نشان بولتے ہیں، محبت کی پہچان بولتے ہیں، اعلیٰ حضرت سیدی امام محمد رضا خان بولتے ہیں سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی۔ اور آگے کہتے ہیں اے دنیا کے لوگوں تم کسی کو اچھا تو ہو مگر نبی کا دیوانہ اپنے آقا کی محبت میں کہے گا سب سے سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے ہے اس اچھوں سے اچھا ہمارا نبی۔ سبحان اللہ۔ وہ نبی دو جہاں ہے، کائنات کے والی ہے، رسولوں کے امام ہے۔ حضرت عائشہ کہتی آقا میری تمنا ہے کہ ہم دونوں دوڑ لگائیں۔ سرکار نے ڈانٹا نہیں، منع نہیں فرمایا۔ نبی دو جہاں فرماتے ہیں عائشہ تمہاری تمنا پوری کی جائے گی اور ہم دونوں دوڑیں گے مگر عائشہ دن کے اجالے میں نہیں، رات کی تاریکی میں، رات کی تاریکی میں ہم دونوں دوڑ لگائیں گے، ریس لگائیں گے۔ یہ نبی دو جہاں ہیں جو بیوی کی جائز خواہش کو پوری کر رہے ہیں، جائز تمنا کو پوری کر رہے ہیں۔ رات کی تاریکی بھی سیدہ عائشہ آگے آتی ہیں، عرض کرتی حضور دوڑ لگانے کا وقت آ گیا ہے، چلیں دوڑ لگائیں۔ سرکار حجرے سے باہر نکلے، زمین بھی مصطفیٰ کی پائے اقدس کا بوسہ لے رہی ہے، ہوائیں اگڑا اگڑا کر کے جس میں پیغمبر کو چوم رہی ہیں، چاند کی چادری مسکرا کر کے آگے بڑھتی ہے، ادب سے لباس پاک مصطفیٰ کا بوسہ لے کر کے ادباً آگے بڑھ جاتی ہے۔ پیاری عائشہ عرض کرتی حضور آپ آگے آ چکے ہیں، دوڑ کا وقت قریب ہو گیا ہے۔ سرکار نے فرمایا عائشہ دوڑو، ہم بھی دوڑ لگاتے ہیں۔ دونوں ذاتیں دوڑ رہی ہیں، سرکار چند قدم تیزی کے ساتھ چلے اور چلنے کے بعد میں اپنے پیر کی رفتار کو مصطفیٰ نے روک لیا۔
پیاری عائشہ آگے بڑھ جاتی ہے اور جیسے ہی آگے بڑھی وہاں کھڑے ہو کر کے مسکراتی ہے، عرض کرتی ہے یا رسول اللہ میں تو دور میں آپ سے نکل گئی آگے۔ تو دونوں عالم کے سرکار بیان فرماتے ہیں عائشہ بڑھانے والا کون ہے، نکالنے والا کون ہے، خوش کرنے والا کون ہے؟ اے عائشہ تم دوڑ رہی تھی تو میں نے اپنے قدم کو ہلکے ہلکے کر لیا تاکہ میری بیوی آگے نکل جائے، اور میری بیوی خوش جب ہو جائے گی تو اللہ کی رحمت کا نزول ہو جائے گا۔ بے شک سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ موسم کچھ ٹھنڈا لگ رہا مجھے بھی اب محسوس ہو رہا ہے، کیونکہ ہم تو سمجھ رہے تھے کہ شاید آپ ہی لوگوں کو ٹھنڈک لگ رہی ہے، لیکن مجھے بھی لگ رہا کہ ٹھنڈک ہے نا؟ گرم نہیں ہے، یہ تو فائنل ہے، گرم نہیں ہے، لیکن یہ واقعی کیونکہ ابھی ایسا محسوس ہوا کہ بیٹھے بیٹھے مجھے محسوس ہوا کہ ناک کے اوپر ذرا ٹھنڈک کے آثار دکھ رہے ہیں، تو میں نے محسوس کیا تو واقعی لگا کہ ٹھنڈک کچھ ہے۔ بہر کے کوئی بات نہیں، اب اس کھلے میدان میں آپ لوگ بیٹھے ہیں، علی وقار محبوب خان اور نذیر خان اور تمامی خان حضرات جتنے ہیں، مہلا بلاری کے اور دوسرے بھی، یہ صدر صاحب وغیرہ وغیرہ تمامی لوگ، عبدالرزاق جی بیٹھے ہیں، بابو جی بیٹھے ہیں، تمامی لوگ بیٹھے ہیں، ماشاءاللہ سب لائق مبارکباد ہیں کہ اس ٹھنڈک کے موسم میں تشریف لائی۔ اللہ تعالی آپ سب کے آنے کو قبول فرمائے، آپ سب کے بیٹھنے کو بھی قبول فرمائے۔ 47 منٹ کی تقریر ہو گئی ہے اور ہم سوچ رہے کہ لگ بھگ 1.5 گھنٹہ بولیں گے، لیکن 1.5 گھنٹہ بولنے کا ماحول نہیں بن پائے گا، ہے نا؟ موسم ٹھنڈا ہے۔ خیر، اللہ نے کلام پاک میں ارشاد فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جن اور انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، مقصد ہے تو اس مقصد کے مطابق زندگی کی گزاریے۔ اللہ نے آپ کو باپ بننے کا موقع دیا ہے تو بچوں کی صحیح تربیت اور پرورش کیجیے۔ اللہ نے آپ کو ایک شوہر کسی کا بنایا ہے تو بیوی کے ساتھ کبھی زیادتی مت کیجیے۔ اللہ نے آپ کے اوپر کرم کیا کہ آپ کے ماں باپ حیات سے ہیں تو ان کی بھرپور خدمت کیجیے۔ اللہ نے آپ پر کرم کیا کہ آپ کو بھائی کئی ایک دیے ہیں تو سارے بھائیوں میں محبت اور پیار کا ماحول ہونا چاہیے، کبھی بھی کسی کے حق کو مت چھینیے۔ خیر، مقصد جو ہے اس مقصد کے مطابق ہم سب کو رہنا ہے۔ محفل کرنے کا مقصد یہی ہے کہ ہمارا اور آپ کا آمنا سامنا ہو۔ تو حضرات دیکھیے، مقصد کے مطابق ہم کو بھی اپنی زندگی گزارنی چاہیے، آپ کو بھی اپنی زندگی گزارنی چاہیے۔ اپنا رہن سہن، کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا سب مقصد کے مطابق رکھے، انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی آپ کو بھی کامیاب رکھے گا، ہم سب کو بھی کامیاب رکھے گا۔ سرکاروں کا ذکر کرتے رہیے، سرکاروں کی بات کرتے رہیے، انشاءاللہ تعالی ان کے ذکر کی برکتیں ہمارے اور آپ کے گھروں میں آتی رہیں گی۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ قصے لطیف ابھی ناتمام تھا، جو کچھ بیان ہوا غازِ باب تھا، پھر کسی موقع پر اچانک آنا ہوا تو بیویوں کو یہ بتایا جائے گا کہ وہ شوہروں کی خدمت کیسی کریں، کیونکہ یہ بہت ہی لازمی چیز ہے۔ یہ باتیں بالکل جو ہے ادھوری ہے، اور جب بھی ہم آئیں گے تو یہ جناب نذیر خان جی، محبوب خان جی، یہ تمامی لوگ اور حکیم جی وغیرہ وغیرہ سارے لوگ، نصیر خان جی مجھ کو اشارہ کر دیں گے کہ ہاں اس موضوع پر بات ہونی ضروری ہے، تو انشاءاللہ وہ بات بھی بتائی جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔